آج ہم ایک ایسے جاندار پر بات کر رہے ہیں جو ہتھیلی میں سما سکتا ہے، لیکن اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سائنس کی جدید ترین حدود کو بھی چیلنج کرتی ہیں۔ اور وہ ہے ابابیل۔ جی، ابابیل۔ ہمارے پاس آج دو بہت ہی الگ قسم کے ذرائع ہیں۔ ایک تو ایک جدید ویڈیو ہے جو اس پرندے کی ناقابل یقین سائنسی خصوصیات کی گہرائی میں جاتی ہے، اور دوسرا ایک کلاسیکی متن ہے جو اس کے نام ابابیل کے لسانی اور تاریخی رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان دونوں جہانوں کو آپس میں ملایا جائے۔ بالکل، ایک طرف تو یہ پرندہ حیاتیاتی انجینئرنگ کا ایک چلتا پھرتا شاہکار ہے، اور دوسری طرف یہ ایک گہری تاریخی اور آپ کہہ لیں مذہبی علامت بھی ہے۔ تو یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ صدیوں پرانی روایات اور آج کی جو سائنسی دریافتیں ہیں وہ مل کر کیا تصویر بناتی ہیں۔ جی، اور وہ ایک دوسرے کی وضاحت کیسے کرتی ہیں؟ بالکل۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز اس حیران کن نقطے سے کرتے ہیں۔ ایک ایسا پرندہ جو ہزاروں کلومیٹر بغیر رکے اڑ سکتا ہے، جو ہوا میں ہی گہری نیند سو سکتا ہے، اور جو اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے کائنات کے ایسے پیچیدہ اصول استعمال کرتا ہے جنہیں سمجھنے کے لیے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹریز کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلیں اس کی ناقابل یقین صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ایک ذریعے کے مطابق یہ پرندہ بغیر رکے 10,000 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتا ہے۔ 10,000 کلومیٹر! ذرا سوچیں، یہ فاصلہ کراچی سے لندن تک کے سفر سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور وہ بھی بغیر کسی سٹاپ کے۔ یہاں بات صرف جسمانی برداشت کی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ دیکھیں، اس طویل سفر کے دوران یہ پرندہ پانی پینے کے لیے بھی زمین پر نہیں اترتا۔ کیا مطلب؟ پانی بھی نہیں پیتا؟ جی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر بقا کے لیے پانی اور توانائی کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی بہت ہی غیر معمولی نظام موجود ہے۔ تو پھر وہ اپنی پانی کی ضرورت کیسے پوری کرتا ہے؟ وہ اپنی ضرورت کی نمی ہوا میں اڑنے والے کیڑوں سے ہی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کا میٹابولزم اتنا مؤثر ہے کہ توانے کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ تو کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے ایک ناممکن خواب جیسا ہے۔ لیکن یہاں سے بات اور بھی عجیب ہو جاتی ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ پرندہ اڑتے ہوئے سو بھی سکتا ہے۔ جی، مطلب سفر بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی آرام بھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی حیاتیات کے سب سے بڑے عجائبات میں سے ایک ہے۔ اسے یونی ہیمسفیرک سلو ویو سلیپ کہتے ہیں۔ اچھا۔ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرواز کے دوران ابابیل کے دماغ کا ایک حصہ تقریباً 80 سے 90% وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے، اور باقی؟ جبکہ بقیہ 10 سے 20% حصہ مکمل طور پر بیدار رہتا ہے۔ تو وہ بیدار حصہ کیا کرتا ہے؟ دماغ کا یہی بیدار حصہ پرواز کی سمت، اونچائی، ہوا کے دباؤ اور توازن کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک جدید طیارے کے آٹو پائلٹ نظام کی طرح ہیں۔ آٹو پائلٹ؟ واہ! فرق صرف یہ ہے کہ انسانوں کو یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی اور بھاری بھرکم مشینیں بنانی پڑتی ہیں، جبکہ اس ننھے سے پرندے میں یہ نظام قدرتی طور پر موجود ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظی معنوں میں آدھا سویا اور آدھا جاگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا، اور یقیناً اتنے لمبے سفر میں توانائی بچانا بھی بہت اہم ہوگا۔ بالکل، اور یہ اس کی ایک اور شاندار صلاحیت ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ اپنی توانائی بچانے کے لیے ہوا کی بہاؤ یعنی ایئر کرنٹس کا ایک ماہر پائلٹ کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ ہوا کے راستوں کو سمجھ سکتا ہے؟ جی، یہ ہوا کے غیر مرئی راستوں کو محسوس کر سکتا ہے، جہاں اسے اوپر اٹھانے والی ہوائیں ملے اور جہاں ہوا کا دباؤ کم ہو۔ اچھا۔ اس صلاحیت کی وجہ سے اسے ہر وقت اپنے پر پھڑپھڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ گھنٹوں تک ہوا میں گلائڈ کرتا رہتا ہے جیسے کوئی بے وزن کاغذ کا جہاز ہو۔ تو اس کے پاس ایک قدرتی آٹو پائلٹ ہے، یہ ہوا کے بہاؤ کو سمجھتا ہے اور اس کی برداشت ناقابل یقین ہے۔ لیکن یہ سب ایک بہت بڑے سوال کو جنم دیتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ یہ اتنے لمبے اور کٹھن سفر پر، خاص طور پر جب یہ کھلے سمندر کے اوپر سے گزرتا ہے جہاں کوئی زمینی نشان نہیں ہوتا، تو اپنا راستہ کیسے تلاش کرتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جہاں جدید سائنس آ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ہمارے ایک ماخذ کے مطابق سائنسدانوں کا اب یہ ماننا ہے کہ یہ پرندہ نیویگیشن کے لیے کوانٹم میکینکس کے اصول استعمال کرتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، کوانٹم میکینکس؟
یہ تو بہت ہی پیچیدہ اور بھاری بھرکم لفظ لگ رہا ہے تو صحیح۔ یہ تو وہ شعبہ ہے جو ایٹم سے بھی چھوٹی چیزوں کے عجیب و غریب رویے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے پرندے کے دماغ میں کیسے کام کر سکتا ہے، اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ دیکھیں، تصور ہی ناقابل یقین ہے، لیکن نظریہ یہ ہے کہ ابابیل کی آنکھ میں ایک قسم کا کوانٹم کمپاس نصب ہے۔ کوانٹم کمپاس؟ جی، اس کی آنکھ کے پردے یعنی ریٹنا میں ایک خاص قسم کا پروٹین ہوتا ہے جسے کرپٹوکروم کہتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی اس پروٹین پر پڑتی ہے تو اس میں الیکٹرونز کا ایک جوڑا پیدا ہوتا ہے جو آپس میں پراسرار طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ان الیکٹرونز کی حالت زمین کی میگنیٹک فیلڈ کی سمت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس تبدیلی سے پرندے کی آنکھ کے سامنے ایک پیٹرن یا سایہ سا بن جاتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں یہ پرندہ لفظی معنوں میں زمین کی میگنیٹک فیلڈ کو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھ سکتا ہے؟ جی، جیسے اس نے کوئی آگمنٹڈ ریالٹی والا چشمہ پہنا ہو جس پر سمتیں نظر آ رہی ہوں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی ایک پرندے کی آنکھ میں وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہماری سب سے بڑی لیبز میں استعمال ہوتی ہے۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا ہے۔ فطرت کا اپنا جی پی ایس سسٹم ہے، لیکن ہمارے جی پی ایس سے کہیں زیادہ جدید۔ لیکن ابابیل کی شہرت صرف اس کی پرواز کی وجہ سے تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں۔ صدیوں سے لوگ اسے ایک بالکل مختلف وجہ سے جانتے ہیں جس کا تعلق تاریخ اور مذہب سے ہے، خاص طور پر قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں جہاں اس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ بالکل۔ تو آئیے اب ہم ذرا اس گفتگو کا رخ سائنس کی لیب سے تاریخ کے اوراق کی طرف موڑتے ہیں۔ جی ضرور، اور یہی ہمارا دوسرا ماخذ جو ایک کلاسیکی متن ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا نام ابابیل خود ایک پہیلی ہے۔ وہ کیسے؟ اس متن کے مطابق عربی زبان کے بڑے بڑے ماہرین جیسے سیبویہ اور الفرا اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لفظ ایک ایسا جمع ہے جس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ واحد نہیں ہے؟ ہاں۔ مطلب یہ کسی ایک پرندے کا نام نہیں؟ جی، یعنی یہ کسی خاص نسل یا قسم کے پرندے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کے آنے کے انداز کی وضاحت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فوج کا دستہ۔ بالکل درست۔ اس کا مطلب ہے گروہ در گروہ، غول کے غول یا جھنڈ کے جھنڈ، جیسا کہ قرآن کی آیت طیرن ابابیل میں بیان ہوا ہے، یعنی پرندوں کے غول جو لگاتار آ رہے تھے۔ تو زور پرندے کی قسم پر نہیں بلکہ ان کی تعداد اور ایک لشکر کی صورت میں آنے پر ہے۔ جی، یہی ایک بہت اہم نکتہ ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، اس سے تو پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ اگر یہ کسی خاص نسل کا نام نہیں ہے تو پھر اس کی جسمانی بناوٹ کے بارے میں جو مختلف باتیں ملتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، اور یہ اختلاف اس پرندے کے ارد گرد موجود اسرار کو مزید گہرا کرتا ہے۔ متن کے مطابق ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ اسے جنگلی خطاف یعنی عام سوالو جیسا قرار دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دیگر روایتوں میں اس کی شکل و صورت بہت عجیب بیان کی گئی ہے۔ کسی میں اسے سبز رنگ کا پرندہ کہا گیا جس کی چونچ پیلی تھی، اور ایک اور روایت میں اسے ایسا پرندہ کہا گیا جس کی ہاتھی جیسی سونڈ اور شیر جیسے پنجے تھے۔ ہاتھی جیسی سونڈ اور شیر جیسے پنجے، یہ تو کسی افسانوی مخلوق کی تفصیل لگتی ہے۔ بالکل، یہاں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تفصیلات شاید لفظی نہیں بلکہ استعاراتی ہیں۔ استعاراتی مطلب وہ اس واقعے کی ہولناکی، اس کے غیر معمولی پن اور اس لشکر کی طاقت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب انسان کسی ایسی چیز کا سامنا کرتا ہے جو اس کے تجربے سے باہر ہو تو وہ اسے بیان کرنے کے لیے مانوس اور طاقتور چیزوں کے استعارے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، تو اصل نقطہ اس کی نسل یا شکل نہیں تھی بلکہ اس کا بحیثیت ایک آسمانی لشکر کام کرنا اور ایک خاص مقصد کو پورا کرنا تھا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو ہمارے سامنے اب دو تصویریں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک طرف جدید سائنس ہے جو ابابیل کو ایک بایولوجیکل ماسٹر پیس مانتی ہے، ایک ایسا جاندار جو ہمارے علم کو چیلنج کر رہا ہے۔ جی، کہ اتنے چھوٹے سے جسم میں اتنی پیچیدہ ٹیکنالوجی کیسے سما سکتی ہے۔ اور دوسری طرف تاریخ اور مذہب ہے جو اسے ایک الہامی فوج کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی طاقت جس نے اس وقت کی سب سے بڑی فوجی قوت کو شکست دے دی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان دو تصویروں کو جوڑا کیسے جائے؟ یہیں پر ہمارے ویڈیو والے ذریعے نے ایک بہت ہی اہم اور گہرا نقطہ اٹھایا ہے،
وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس پرندے کو اس کی ان حیران کن خصوصیات کی وجہ سے اس خاص کام کے لیے نہیں چنا تھا۔ اچھا، تو پھر کیوں؟ بلکہ یہ خصوصیات خود خالق کی قدرت کا ہر لمحہ نظر آنے والا مظاہر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی مخلوق کو غیر معمولی طاقت اور صلاحیت عطا کر سکتا ہے۔ یعنی ابابیل کا انتخاب اس کی اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ یہ دکھانے کے لیے تھا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ کون ہے۔ واو، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی اس کی سائنسی خصوصیات اس کے تاریخی کردار کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ اس کی کوانٹم نیویگیشن اور ہوا میں سونے کی صلاحیتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا بنانے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ دو الگ کہانیاں نہیں رہیں، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ بن گئی ہیں۔ سائنس کیسے کا جواب دے رہی ہے اور تاریخ کیوں کا۔ بہت خوب۔ ذریعہ اس پر مزید زور دیتے ہوئے ایک چیلنج بھی پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان پچھلے 200 سال سے ایسی ٹیکنالوجی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب کمپیکٹ، مؤثر نیویگیشن اور فلائٹ سسٹم، لیکن جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کا سائز تو بہت بڑا ہے۔ جی کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، اور اسے چلانے کے لیے بے تحاشا توانائی چاہیے۔ اسے ابابیل جیسے چھوٹے حجم میں سمیٹنا اب تک ہمارے لیے ناممکن رہا ہے۔ یہ تقابل تو اس پرندے کی تخلیق کو محض ایک حیاتیاتی اتفاق سے کہیں بڑھ کر ایک گہرے اور ذہین ڈیزائن کی نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت طاقتور موازنہ ہے۔ ہمارے پاس سپر کمپیوٹر سے بھرے کمرے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جو یہ ننھا سا پرندہ صرف چند کیڑے کھا کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں دونوں ذرائع آپس میں مل جاتے ہیں۔ ایک طرف سائنس اس کی ناممکن صلاحیتوں کو تسلیم کر رہی ہے، اور دوسری طرف تاریخ ایک ناممکن واقعہ بیان کر رہی ہے جس میں اسی پرندے نے مرکزی کردار ادا کیا۔ شاید یہ دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ہستی ایسی پیچیدہ اور ناقابل یقین مخلوق بنا سکتی ہے، وہ اس سے کوئی بھی غیر معمولی کام لے سکتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ابابیل صرف ایک پرندہ نہیں ہے، یہ حیاتیاتی انجینئرنگ کا ایک معجزہ ہے جس میں ہوا میں سونے کی صلاحیت، کوانٹم نیویگیشن جیسا پیچیدہ نظام اور ناقابل یقین برداشت شامل ہے۔ اور ساتھ ہی یہ گہری تاریخی، لسانی اور مذہبی اہمیت کا حامل ایک نشان بھی ہے۔ جی، جس کا نام کسی ایک نسل کا نہیں بلکہ غول در غول آنے والے ایک لشکر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کی تاریخ ہمیں طاقت کے توازن کو الٹ دینے کی ایک لازوال کہانی سناتی ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ابابیل نیویگیشن کے لیے کوانٹم میکینکس کا استعمال کرتا ہے، ایک ایسا شعبہ جسے ہم بڑی بڑی لیبارٹریوں، سپر کمپیوٹرز اور انتہائی پیچیدہ نظریات سے منسلک کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم فطرت کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم صرف حیاتیات اور کیمیا ہی دیکھتے ہیں، یا وہاں فزکس اور انفارمیشن پروسیسنگ کی ایسی گہری سطحیں موجود ہیں جنہیں ہم ابھی سمجھنا شروع ہی کر رہے ہیں؟ ہمارے ارد گرد اڑنے، تیرنے یا رینگنے والی مخلوقات میں۔ جی، جیسے بمبارڈیئر بیٹل جو اپنے دفاع میں ابلتا ہوا کیمیکل پھینکتا ہے، یا الیکٹرک ایل جو سینکڑوں وولٹ کا کرنٹ پیدا کرتی ہے، ان میں اور کون سی ایسی ناممکن ٹیکنالوجیز چھپی ہو سکتی ہیں جو بس ہمارے سمجھے جانے کے انتظار میں ہے؟